السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے توحید کا تعارف۔ آپ لوگوں نے پہلے اپنی کلاسز میں پڑھا ہوگا توحید کیا ہوتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا، صرف ایک نہیں ماننا، اس کی ہر بات کو ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، یہ توحید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک مانیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کریں۔ مطلب ہمیں کام بھی ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم دوسروں کو یہ شو کروائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور صرف انہی کا حکم مانتے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ توحید کا تعارف۔ توحید کا تعارف، عقیدے کا مطلب۔ عقیدہ سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تمام اسلامی عقائد کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ توحید کا معنی و مفہوم۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم سب کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور علم والا ہے۔ اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہیں۔ توحید کے تقاضے۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک ماننا جائے۔ انسان یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، مکمل اختیار اسی کا ہے، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایکسرسائز: درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے توحید۔ توحید زبان کا لفظ ہے عربی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا کہلاتا ہے عقیدہ توحید۔ کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کہلاتا ہے عقیدہ۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور ڈیش دونوں میں یکتا ہے، صفات میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد پر ہے توحید۔ توحید ڈیش زبان کا لفظ ہے عربی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ڈیش کہلاتا ہے عقیدہ توحید۔ کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ڈیش کہلاتا ہے عقیدہ۔ عقیدہ توحید اسلام کے تمام عقائد کی ڈیش ہے جڑ۔ ڈیش سب کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور ڈیش میں کامیابی حاصل کر سکیں آخرت میں۔ عقیدہ اسلامی تعلیمات کا ڈیش حصہ ہے لازمی۔ مختصر سوالات۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، توحید کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کوئی 2 صفات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجودہ تعلیمات بیان کریں۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ نمبر 2، عقیدہ توحید کے تقاضے بیان کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تمام دعائیں اسی سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ جی بیٹا، آپ لوگوں نے ریڈنگ سنی۔ ہم نے ریڈنگ میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ان کو دل سے ایک ماننا چاہیے۔ ہم نے ریڈنگ میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جس طرح کلمہ طیبہ میں اور سورۃ الاخلاص میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ریڈنگ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور بک پر بھی آپ لوگ خود سے سولو کرنے کی کوشش کریں اور کویسچن آنسرز کی بھی بار بار ریویژن کریں۔ اگر آپ لوگ ریڈنگ اچھے سے کریں گے تو آپ کو پورا لیکچر بھی سمجھ آ جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔